دوزخ کی حالت کے متعلق فرماتے ہیں، اس میں رہنے والے کبھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس کے قیدی کوئی معاوضہ دے کر رہائی نہ پائیں گے اور اس کے زنجیر کبھی توڑے نہ جائیں گے۔ اس گھر میں رہنے کی کوئی مدت مقرر نہیں جو ختم ہو جائے، اور اہل دوزخ کے لیے کوئی مدت معین نہیں جو گزر جائے اور اس کے بعد نجات پا سکے، مگر آخر عمر میں کوئی ایسا برا فعل کرتے ہیں جس سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اپنی خواہشات نفس کے تابع دار نہ ہو، کیونکہ ایسے کام کرنے والا شخص دوزخ کے کنارے پر کھڑا ہے۔ اسے ہر وقت دل میں یاد رکھو، اور جب وہ پکارے تو اسے غور سے سنو۔ پیٹ کو بھوکے رکھو، جسموں کو غذائیت میں ڈال کر لاغر اور دبلا کرو، اس سے نفوس میں قوت پیدا ہوگی۔ اپنے نفوس کو اطاعت میں گزار، زبانوں کو ذکر میں گزار، انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کو قبول کر ان کے لائے ہوئے احکام دل و جان سے مان لو۔ فخر اور بڑائی کی باتوں کو جڑ سے اکھیڑ دو، تکبیر کے اسباب کو نہایت برا جانو۔ بے قراری اجر کو ضائع کرتی ہے اور مصیبت کو بڑھاتی ہے۔ نیزوں کے سرے مضبوط پکڑو کے بھال انہی کے روز سے کام کرتی ہے۔ اس نور کی پیروی کرو جو کبھی بجھنے والا ہی نہیں، اور اس ذات کے فرما بردار ہو جس کو کبھی تغیر و پوشیدگی نہیں، اور سب کام اسی کے سپرد کرو۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو کہ آپ کا طریقہ سب طریقوں سے زیادہ سچا ہے، اور آپ کی سنت کی پیروی کرو گے۔ آپ کی سنت نہایت سیدھا راستہ ہے، اسے ضرور بچا لیتی ہے، اور جو اس کو اپنا بچاؤ بنائے وہ ضرور محفوظ رہتا ہے۔ ان سے لڑائی کرو، اگر ان کی پیروی کرو گے تو ہلاکت کے گڑھوں میں گرا دیں گے۔ لمبی امیدوں کے دھوکے سے بچو گے، بہت سے کسی روز کی آس رکھنے والے اسے نہیں پاتے، اس کے آنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور کئی مکان بنانے والے اس میں آباد نہیں ہوتے۔ جھوٹی امیدوں سے بچتے رہو کہ بہت سے اقبال والوں کے دن الٹے ہو گئے، اور جن لوگوں پر وہ صبح شام رش کرتے تھے، شام کو ان کی رشتہ دار عورتیں گریہ زاہ کا تاری رونے لگیں۔ زبان کی غلطی سے بچو کہ خطا کرنے والا تیر ہے۔ کوشش صحیح میں کوتاہی کرنے سے بچو کہ یہ لوگوں کے ملامت کا باعث ہے۔ جلد بازی سے بچو کہ یہ لوگوں کی ملامت کا باعث ہے۔ ہر ایک ایسے فعل سے بچو کہ جب وہ زہر ہو تو اپنے فعل کو معیوب اور حقیر بنائے۔ احمق سے برکنار رہ کے اس کی زہری مدد رات تکلیف دیتی، موافقت ہلاک کرتی، مخالفت پہنچاتی، اور دوستی وبال جان ہوتی ہے۔ اگر تم کمینی کا رتبہ بڑا کرو گے تو ان کی شرارتوں سے پھر بچا رہے۔ اس آگ سے بچو کہ جس کی لپیٹ تیار، اس کی بھڑک تیز، اور اس کا عذاب ہمیشہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس نے اپنی ذات مقدس کی نسبت ڈرایا، اور ایسا خوف کھاؤ کہ جو تم ان کاموں سے باز رکھے جو اس کی ناخوشی کا باعث ہے۔
اس نے تمہاری دھمکی کا تیر تیار کر رکھا ہے، بلکہ نہایت ہی قریب سے تم پر وار کیا ہے۔ اس سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ باعث ہے۔ انسان کے کمالات و خوبیوں کو دھبا لگاتا ہے اور اس کے عیوب ظاہر کرتا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن تمام کاموں کی تفتیش اور جانچ پڑتال ہوگی۔ لوگ سخت ہیکلی میں ہوں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ غضب سے بچا رہے گے، اس کا اول جنون اور آخر ندامت ہے۔ شریروں کی معاشرت سے برکنار رہے گے، کیونکہ یہ گویا آگ ان کے پاس جانے سے تن من سب کچھ جل جاتا ہے۔ خود پسندی سے بچا رہے، ورنہ بہت سے لوگ تجھ سے ناخوش ہوں گے۔ دوست سے دھوکا کھانے اور دشمن سے مغلوب ہونے سے بچتا رہے۔ احمق کی دوستی سے برکنار ہو کر رہو کہ وہ تمہارا نفع کرنا چاہے گا مگر نقصان پہنچائے گا۔ جو شخص لوگوں کے عیوب تلاش کرتے پھرتے ہیں، ان کے میل جول سے کنارہ کر، اور ایسے لوگوں کا مصاحب ان کی زبان سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ بعض آنکھ زبان سے زیادہ فصیح ہوتی ہے، یعنی دل کی بات آنکھ صاف طور سے بتا دیتی ہے۔ معمولات میں اعتدال کو نگاہ میں رکھنا منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ فسق و فجور سے بچنا نظر کی حفاظت نہ کی جائے دشوار ہے۔ حاسد اس شخص کی طرح ہے جو اپنی دونوں آنکھوں کو خود پھوڑے۔ جو دین سے نفور اور شریعت سے دور ہیں، انہیں اپنی آنکھ سمیت دیکھو۔ جب غیر محرم پر نگاہ پڑنے تو آنکھیں بند کر لو، زیادہ ثواب ہوگا۔ آنکھ تمام دنیا کے عجائبات کا نظارہ کرتی ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری آنکھ سے پانی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ چشم گویا رکھنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ جہاں سے بند کر لو، یہی وہ رکھنا ہے جہاں سے غبار اٹھتا ہے۔ آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ اگر خدا آنکھ دے تو ہر راہ میں اس کے سوا کچھ نہ دیکھے۔ جہاں میں جس کو دیکھے بس اسی کو دیکھے، اس میں اس کو حقیقت دیکھے، کیونکہ ہر ذرا خاک جہاں نما ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سبزے کی طرف نگاہ کرنے سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے۔ آنکھ کی ورزش یہ ہے کہ آنکھ کو نیچے اوپر دائیں اور بائیں جلدی جلدی گھمایا جائے۔ آنکھیں تین قسم کی ہوتی ہیں جو انسان و حیوان دونوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کا فعل صرف دیکھنا ہے۔ عقل آنکھ بصیرت کہلاتی ہے، جو صرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے، اور ایمانی آنکھ خدا پرستوں کی ملکیت ہے، جو دنیا کے علاوہ عالم و بالا کا بھی نظارہ کرتی ہے۔ اندر کی آنکھ روشن کرنا چاہتے ہو تو باہر کی آنکھوں کو برائی دیکھنے سے ہی روک لو۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، اور اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے طاقتور ہاتھ ہیں۔ لیکن اے میرے دل، میں نے تماشا گاہ عالم میں اپنا فرض خوش اسلوبی سے ادا کیا ہے۔ ہماری چند روز زندگی کا وہ حصہ جو دنیا کی چہل پہل سے علیحدہ صرف ہوتا ہے، بصیرت کے لیے نئے باب ہماری دیکھنے والی آنکھ کے سامنے کھول دیتا ہے، اور کائنات کی ہر شے میں ہمیں بھلائی نظر آنے لگتی ہے۔ بیرونی آنکھوں سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے، مگر بغیر تعلیم روشنی کے
اپنے اندر کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔